باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ آپ سب کمانڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کمانڈر اس وقت تک کمانڈر نہیں بن سکتا جب تک سپاہی نہ بنے۔ ہمیں سب سے پہلے سپاہی بننا پڑتا ہے، تب جا کے ہم کمانڈر بنتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں آپ کے بڑے مراتب ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ مرتبہ اور ذمہ داری دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ خاموشیاں عبادتوں میں دو باتوں کا اعلان کرتی ہیں، یا تو خاموش رہنا واجب ہو، یا عقل یہ کہہ رہی ہو کہ یہاں بولنا ٹھیک نہیں، مگر فرش ازاں ان دونوں شرطوں سے پرے ہے۔ یہاں آ کے آپ بولیں نہ بولیں، آپ کا دل بولتا ہے، آپ کا خون بولتا ہے، آپ کی سوچ بولتی ہے، آپ کا ضمیر بولتا ہے۔ عالم، ذاکر، خطیب، چھوٹا بڑا کہے نہ کہے، درود پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کی دنیا میں جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہوں، اور ضروری نہیں کہ شیعہ ہوں، اور ضروری نہیں کہ وہ آپ کے ہم عقیدہ ہوں، مگر ذہن اگر کھلا ہوا ہے تو آپ کی بات اتنی سادی، ہندی کا جملہ استعمال کروں سرل، اور اتنی آسان ہو کہ وہ سمجھ جائے۔ کم سے کم وہ یہ سمجھ جائے کہ چلو سنتے ہیں تھوڑی دیر یہ کیا بولتے ہیں، چلو سنتے ہیں تھوڑی دیر یہ کیا سمجھاتے ہیں۔ اور اگر وہ وہی بس تھوڑی دیر تک اگر رک جائے تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ پھر اسے جانے نہ دے، روک کے رکھ لے، اور وہ اسی وقت روک سکتا ہے جب اس کی گفتگو میں خلوص ہو۔ ایک بار مل جل کر درود پڑھے محمد وآل محمد۔ بہت سادے سے لفظ میں نیکی ادا نہیں ہو سکتی اگر طریقہ نہ ہو۔ بہت اچھا طریقہ ہے مگر اس کی کوئی بساط نہیں ہے اگر خلوص نہ ہو۔ تو دیکھیں یہ خلوص ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ کی گنتی ہے، اور نہیں ہے تو آپ کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ بظاہر سی بات ہے، ہمیں طریقہ سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے، اور خلوص سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا ہے؟ تو ہمیں اہل بیت سے سیکھنا ہے، اہل بیت سے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے فوراً کہہ دیں گے صاحب اہل بیت سے کیسے سیکھیں، کہاں سے سیکھیں اور کس طرح سیکھیں؟ تو صاحب تاریخ پڑھیے۔ یہ صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پڑھے، عمومی طور پر یہ ذمہ داری مولوی پہ ڈالی جاتی ہے کہ اس نے سیکھا ہے تو وہ بتائے گا۔ آپ پہ بھی ذمہ داری ہے بھائی صاحب، آپ کو بھی کہا گیا ہے جائیے اور سیکھیے۔ دو لوگ تھے، ایک نے سیکھ لیا، دوسرے نے سیکھنے میں وہ ٹائم نہیں لگایا اور پھر کسی دوسرے کام کے لیے نکل گیا۔ سب کی ذمہ داری ہے۔ 75 ذہنوں کے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، عالم اور جاہل بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مگر یہ صرف فرش ازاں ہے، 75 ذہنوں کے لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور عالم اور جاہل بھی جمع ہو جاتے ہیں، چونکہ نظریہ ایک ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے؟ خلوص کے ساتھ اہل بیت کے علم اور اہل بیت کے دین کی خدمت کرنا ہے۔ یقین جانیے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے،
تکبر ہار جاتا ہے، خلوص جیت جاتا ہے۔ یہ جانیے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، لوگوں کے کانٹیکٹ ہار جاتے ہیں اور پردے والے پہ یقین جیت جاتا ہے۔ محسوس کرتے چلے جائیے، میں آپ کو اس سفر میں لے کے چلتا ہوں، یقین جانیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون، میں علماء سے کہہ سکتا ہوں، آپ میں سے بہت سارے 3 سال، بہت سارے 5 سال، بہت سارے 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال سے یہاں زندگی جی رہے ہیں معصومہ کے دیار میں۔ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ میرے کسی بھائی کو معصومہ نے اجازت دی کہ وہ اتنے سالوں سے خدمت کر رہا ہے، مگر یقین جانیے آپ اگر خلوص سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ آپ کے کپڑے کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو پرفیوم لگائی ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو گاڑی خریدی ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو بنگلہ لیا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، جو آپ نے بینک بیلنس کیا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے جو فیوچر سیٹل کیا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے اپنے بچوں کے لیے جو فیوچر سوچا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، اپنے لیے جو پاسپورٹ چنا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا، آپ نے اپنے لیے جو فیوچر چنا ہے اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ خلوص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خلوص ہے جو لمحے بھر میں کسی گنہگار کو حر بنا دیتا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ یہ خلوص ہے جو عربی کو ابوذر بنا دیتا ہے، یہ خلوص ہے جو ایرانی کو سلمان بنا دیتا ہے، یہ خلوص ہے جو افغانی کو ابو خالد بنا دیتا ہے، یہ خلوص ہے جو باہر سے آنے والی کنیز کو فضہ بنا دیتا ہے۔ یقین جانیے خلوص در اہل بیت پہ آ جائے تو ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے لفظ تو بہت آسان ہے، اب تھوڑا میں علماء سے معذرت کے ساتھ، یہ بزنس کمیونٹی آپ جانتے ہیں، خواجہ حضرات بزنس کرتے ہیں، میں انہیں ذرا بزنس کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں یہ جو الگ الگ جملے میں نے استعمال کیے۔ دیکھیے خلوص یعنی کسی چیز کا خالص ہونا، مطلب کسی چیز کا پیور ہونا، صادق پیور ہونا۔ میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھوں، جیسے آپ جیسے مان لیجئے لوہے کا بنا ہوا ہے، تو اب یہ لوہے کا کیسے بنا؟ تو ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ میں ایفی کے کنٹینٹ پائے جاتے ہیں، مطلب آئرن پایا جاتا ہے، لوہا پایا جاتا ہے۔ اب جب وہ آئرن پایا جاتا ہے تو پھر اس میں آئرن کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیز ہوتی ہے، تو پھر وہ اسٹیل بنتا کیسے ہے؟ اس میں جو بہت ساری چیز ساتھ ساتھ ہے نا، اسے دھو کے نکال دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، جسے آپ عام زبان میں کچرا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کی جو کثافت ہے وہ نکال دی جاتی ہے۔ جب وہ نکالی جاتی ہے تو پھر وہ پیور ہو جاتا ہے۔ کس چیز کا پیور ہونا؟ اور پیور کیسے ہوگا؟ جب اس سے مکس کو الگ کر دیں گے، مکس الگ ہوگا تو وہ پیور ہو جائے گا، اور جب پیور ہو جائے گا تو اس کی قیمت ہوگی دنیا میں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے ساتھ رہیے گا اللہ کی قسم۔ یہ پیورٹی کیسے حاصل ہوگی؟ یہ پیورٹی حاصل ہوگی وقت کا صحیح استعمال کرنے سے، یہ پیورٹی حاصل ہوگی طریقے کا صحیح استعمال کرنے سے، یہ پیورٹی حاصل ہوگی مقصد پر نگاہ رکھنے سے۔ تو اب یہاں خلوص کو کیوں اہمیت ہے؟ خلوص کو اہمیت اس لیے ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ دنیا کے سارے خیالات سے اپنی عبادت کو کھینچ کر لے آتا ہے اس پیورٹی کے ساتھ کہ اس میں جتنی مکسنگ ہے اسے نکال دیتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں اہم، جس کے بعد خلوص بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جھک گئے کسی کے سامنے اور بہت جھک کے آپ نے اس کے سلام کا جواب دے لیا، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ جو ایکٹ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے، یہ جو عمل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کسی کا جھکنا دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت تک خلوص نہیں کہا جائے گا جب تک 4 چیزیں اس میں نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف جھک کے سلام کا جواب دے رہا ہے، یہ بھی کہ وہ پیٹھ کے پیچھے آبرو کی حفاظت کرتا ہو۔ مگر خلوص کے لیے
پیورٹی چاہیے، اور پیورٹی کے لیے وہ 4 چیزیں بہت اہم ہیں. اس میں سب سے پہلی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں. جو کچھ بھی کر، ایک عجیب سی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں. اب دیکھیں جیسے آپ دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دعا کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اپنے لیے اور دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ ہماری پہلی منزل ہے. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں یا دوسرے کے لیے یا پڑوس کے لیے، یہی تو ہے نا. مگر خلوص کی انتہا یہ ہے کہ دعا کرنے والا دعا بھی خدا کے لیے مانگتا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے تو مانگ میں تجھے دوں گا. تو مانگ، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ تو مانگ، تو وہ مانگ اس لیے رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ اور مجھے ممکن ہے دور دور تک اور الگ الگ ملکوں میں اور الگ الگ زبان کے لوگ اور الگ الگ عمر کے اور ایج کے اور کاسٹ اور کریڈ اور کلچر کے لوگ مجھے سن رہے ہوں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو دعا ہے نا، یہ صرف ہمارے یہاں نصیحت ملے گی، موعظہ ملے گا، یہ اچھا یہ برا، یہ کیجئے یہ مت کیجئے، ایسے رہیے ایسے نہ رہیے، یہ سب ملے گا، تبلیغ ملے گی، دعا نہیں ملے گی. کیونکہ دعا کے لیے 2 شرطیں ہیں: مانگنے والا بھی پاک ہو اور اس کا یقین بھی پاک ہو کہ کوئی دینے والا ہے. میرے مانگنے کے بعد اسے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر یہ جملہ بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو اپنے مولا سید سجاد کے جملے کو دہراؤ: میرے اللہ میرے سوال تیرے خزانے کو خالی نہیں کر سکتے. درود پڑھے محمد و آل محمد. میرے عزیزو، سب سے پہلا ایمان ہو خلوص کے لیے کہ ہاں میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے. دوسرا، نیت پاک ہو، نیت صاف ہو. تیسرا، اخلاق اچھا ہو. یہ نہیں کہ آپ اس کو 2 طریقے کے انداز میں دیکھیں، 2 طریقے کے انداز میں کہ صاحب کبھی تو اچھا ہے اور کبھی برا ہے، کبھی تو بہت جھک کے ملتا ہے اور کبھی پتہ نہیں کیسے بد اخلاقی سے پیش آتا ہے. نہیں. اور پھر سب کچھ قربتاً اللہ ہو. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ اب اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے عمل تو ہم سب کرتے ہیں، مگر اس خلوص کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس عقل ہونا چاہیے. عقل. چونکہ یاد رکھیے گا، عمل کے بدلے بھی عقل کے مطابق ملیں گے. آپ لوگ، میں ممین ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں صاحب امام آیت اللہ خمینی کے زمانے میں نجف اور قم کے درمیان قریب 4500 امامے ہوں گے. میں 4500 کا جملہ جو بول رہا ہوں وہ مبتدیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے طلاب کو درس خارج تک پہنچنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن وہ جو 5 سال 7 سال سے ہی حوزے میں آ رہا ہے، ایرانی ہے، عراقی ہے، لبنانی ہے، وہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے درس خارج میں. ٹھیک ہے. 4500 میں ایک خمینی کیوں؟ ایک خمینی کیوں؟ تو کوئی ایک تو کوالٹی ہے نا، جس ایک کوالٹی میں وہ خمینی تھے اور پھر کوئی خمینی نہیں تھا. کوئی ایک کوالٹی ہے. ڈھونڈیے گا کہ وہ آیت اللہ خمینی کی کوالٹی کیا تھی. وہ کون سی کوالٹی تھی جن کوالٹیز نے انہیں مرجع بنایا؟ وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کوالٹیز نے انہیں ایران کا رہبر بنایا؟ اور وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کوالٹیز نے ان کا قد مسلم رہبروں میں سب سے بڑا کیا؟ وہ کون سی کوالٹیز تھی جن کوالٹیز نے انہیں ایشیا کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا علم بردار بنایا؟ یہ سب محسوس کریں اور اسے اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیں. خمینی ایک خلوص کی چلتی پھرتی تصویر ہے. خلوص اگر آپ کے عمل میں ہے تو سب کچھ ہے، اور خلوص نہیں ہے تو معاف کیجیے گا، کچھ نہیں ہے. ایک جملہ بڑے سادگی سے کہوں گا، پوری دنیا مجھے سن رہی ہے. آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں آپ لوگ تو یہاں یوزڈ ٹو ہیں،
مجلس ہو رہی ہے، ممبر بیٹھے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس نہیں رہتا کہ کہاں کیا کہا جائے گا اور کہاں کیا سوچا جائے گا. میں بڑی ذمہ داریوں میں رہتا ہوں تو مجھے الفاظ بھی استعمال کرنے کے پہلے 10 بار سوچنا پڑتا ہے. دنیا کی ساری دفاعی طاقتیں ہر چیز کا جواب لا پاتی ہیں، لیکن 2 علی اور 1 حسن کا جواب نہیں لا پاتی. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا رہے ہیں. درود پڑھے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد. بس میرے عزیزاں، اسی خلوص کو آگے بڑھائیں. حسین کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے خلوص کے. حسین کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے خلوص کے. اگر خلوص سے آپ کام کر رہے ہیں اس کی گنتی ہے. اور اگر سماج میں نام بڑا کرنے کے لیے، پوسٹر پہ نام بڑا کرنے کے لیے، دنیا میں نام بڑا کرنے کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو نیکی کی جزا ضرور ملے گی. حسین کی خوشنودی نہیں مل سکتی. حسین کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو ان کی بارگاہ میں جھک جاؤ. آپ کو پتا ہے انسان گندی زبان استعمال کب کرتا ہے؟ جب اس کی سوچ گندی ہو جاتی ہے. اگر اس کی سوچ گندی نہیں ہے تو پھر وہ گندی زبان نہیں بول سکتا. ہمیشہ کوشش کیجئے. اچھا، گندی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ تھوڑی کوئی دنیا کے روڈ پہ ٹہلنے والے لوگ ہیں. ان کی گندگی کا معاملہ الگ ہے. ہم جس لفظ کو گندا کہتے ہیں وہ الگ ہے. ہم اگر کسی کے بارے میں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم اس سے بہتر ہیں، یہ بھی گندا خیال ہے. یہ بھی کوئی صاف خیال نہیں ہے. آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ کوئی دوسرا ہم سے یقیناً بہتر ہوگا. یقیناً. محرم ہے، ہر جگہ امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے. اپنی حاضری اعلان کر کے دکھائیں کہ میں حاضر ہو گیا ہوں. یاد رکھیے گا، اہل بیت کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے. وہ ایک بار خلوص سے درود پڑھنا نہ جانے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. اور وہ چند قطرے آنسو اہل بیت کے لیے آپ کو نہ جانے یہ دنیا میں کتنی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں اور آخرت میں آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں. کل میں نے کہا، ایک روایت پیش کی آپ کے سامنے، دنیا میں ہر عمل کا ایک لمیٹڈ ثواب ہے، مگر وہ آنسو جو عزائے سید الشہداء پہ آپ نے غم امام حسین میں بہائے ہیں، انلمیٹڈ ثواب ہے اس کے. بڑے محترم لوگ ہیں. میں آپ سب سے بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو پتا ہے آج کون سی تاریخ ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے یہاں سے کربلا کوئی زیادہ دور نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو نہیں جتنا ہندوستان سے ہے. مولا مقدر کرے کہ اس سال میں آپ ضرور زیارت کو جائیں. مولا مقدر کرے کہ آپ اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حسین کا علی اصغر کہاں زمین پہ تھا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حسین کا علی اکبر کہاں گھوڑے سے گرا. جب مجلس ہوا کرے، جب مجلس میں بیٹھا کرو تو داہنے بائیں نہ دیکھا کرو، اور جب رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی بے چین رو رہا ہے. ہاں، اور ایک بات کہوں، میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، جب مجلس برپا ہوتی ہے نا، تمہارا مولا سید سجاد باہر بیٹھتا ہے. ہاں، اور ایک 4 سال کی سیدانی ہے جو آپ کو روتا دیکھ کے اپنے بھائی سے پوچھتی ہے، بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے مجھے تماچے نہ مارے جاتے. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ مصائب سمجھ سکو. ایک مختصر سا نوحہ ہوگا، زحمت تمام. محرم کی تاریخوں میں روایت کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا اپنا عقیدہ ہے، 34 سال سے مجلس سے پڑھ رہا ہوں. روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ سکینہ پیاسی تھی، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی.
روایتیں یہ بتاتی ہیں زینب کو تازے آنے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازے آنے لگے۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہا، میں ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ اور کھل کے رو سکو۔ ایک سنی عالم دین سے، ممبر آف پارلیمنٹ دلی میں، ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا، مولانا یہ بتائیے یہ روتے کون لوگ ہیں، یہ ماتم کون لوگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، کیا تو نے کبھی کسی جوان کی میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے۔ کیا تو نے دیکھا ہے جب تک وہ جوان کی میت گھر کے باہر ہوتی ہے آواز نہیں آتی، مگر جب جوان کی میت گھر کے اندر جاتی ہے تو چند عورتوں کے رونے کی آواز باہر آتی ہے۔ سنی عالم دین نے اپنے جوان کو سمجھایا، روتا زور سے وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماتم وہ کرتا ہے جس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ ہم ماتم کر کے اعلان کرتے ہیں ہماری دنیا اجڑ گئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس ایک روایت سن لو اور مجلس تمام ہے، کل سے انشاءاللہ مجھ سے سنتے رہنا۔ حسین نے نکلنے کا ارادہ کیا، اپنی نانی کے پاس آئے، سلام نانی جان۔ ام سلمہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمانے لگی، لال کہاں کا ارادہ ہے؟ نانی جان عراق کا ارادہ ہے۔ نام سنتے ہی ام سلمہ کہنے لگی، لال دل گھبرا رہا ہے۔ حسین نے یاد دلایا، نانی آپ کو یاد ہے نانا نے ایک شیشی دی تھی؟ فرمانے لگی، ہاں میرے لال یاد ہے۔ نانی کیا کربلا کی زمین دیکھنا چاہیں گی؟ لال تو امام وقت ہے، اگر دکھانا چاہے دکھا سکتا ہے۔ حسین نے باجاز امامت اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہو گئی۔ دیکھو میں محرم میں دعائیں نہیں کرتا، لیکن ایسی تہم تاریخ ہے، معصومہ سے توسل کر کے کہنا چاہتا ہوں، بی بی یہ جتنے بیٹھے ہیں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنا۔ جہاں جہاں تک سنا جا رہا ہے جو کوئی بھی حاجت مند ہے اس کی پریشانی کو دور کرے۔ اشارہ کیا، نانی دیکھیں یہ کربلا کی زمین ہے۔ ام سلمہ نے دیکھنا شروع کیا، فرمانے لگے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کے بازو گریں گے۔ نانی یہ وہ مقام ہے جہاں میں اصغر کی قبر تیار کروں گا۔ فرمانے لگے، نانی یہ وہ مقام ہے جہاں تیرا حسین غریب ہو جائے گا۔ چلو کربلا لے کے تمہیں چلتا ہوں۔ علامہ رشید ترابی مرحوم فرمایا کرتے تھے، قاسم جب تک گرے نہیں تھے قاسم تھے، مگر قاسم جب گھوڑے سے گرے، اور جب حسین قاسم کے پاس پہنچے، علامہ مرحوم فرماتے حسین زمین پہ بیٹھے، امامہ اتارا زمین پہ رکھا، آسمان دیکھ کے فرماتے واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، تمہاری صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ بس آخری جملہ سن لو اور مجلس تمام ہے۔ حسین کو سلام کرتے ہوئے چلے جانا، معصومہ کو سلام کرتے ہوئے چلے جانا۔ بس ایک جملہ، کربلا میں ہر رشتہ، جو بھی رشتہ دکھائی دیا، اس رشتے کے خلوص کو دیکھیے، اس رشتے کی قربانی کو دیکھیے، اس رشتے کی عزت کو دیکھیے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں دنیا میں جو ان رشتوں کو بلند کر کے گئے، جیسے زینب کی محبت حسین کے لیے، جیسے صغرا کی محبت اکبر کے لیے، جیسے معصوم قم کی محبت امام رضا کے لیے۔ عجیب بات ہے، ان بہنوں نے اپنے بھائیوں کو بے پناہ چاہا، مگر انہیں قبر بھائیوں کے قریب نہیں ملی۔ ہائے رے بہنیں، ہائے رے کربلا کی بہنیں، انہی کربلا کے بہنوں کے صدقے ہماری بہنوں کا حجاب باقی رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. آج جہاں جہاں پر بھی انسانیت زندہ ہے وہاں وہاں حسینیت زندہ ہے. حسین نے بھی کہا یزید تو رہے گا تاکہ پتا چلے حسینی کون ہے یزیدی کون ہے. گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی شہدائے کربلا کو نیوز 18 اردو کی طرف سے خراج عقیدت صدائے کربلا. حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا سلسلہ. رسول نے حسین کو کہا آپ ہدایت کا چراغ ہیں کہ ایک امام حسین سلام اللہ علیہ اگر بیعت نہ کرتے تو یزید کی سرکار چلی جاتی. صدائے کربلا یکم محرم سے شام غریبہ تک دیکھیے روزانہ رات 9:56 پر صرف نیوز 18 اردو پر. لے چلے مجھے